خاص طور پر بچوں کے لیے پیران پیر کی حیات طیبہ میں کیا درس ہے؟ حضرت پیران پیر کی بابرکت حیات میں بچوں کے لیے جو درس ہے وہ آپ کا ابتدائی تعلیم کا سفر ہے۔ جس وقت حضرت آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بغداد علماء کرام کا مرکز ہے، وہاں اہل اللہ رہا کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی والد ماجدہ سے عرض کیا کہ امی جان، یہاں اپنے مقام پر جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا میں حاصل کر چکا، اب چاہتا ہوں کہ علوم عالیہ کی تکمیل اور تحصیل کے لیے سفر کروں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولایت کا عظیم منصب عطا کیا، خود آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں یہ اطراف بلدہ میں بات مشہور ہو چکی تھی، ولد فی الاشراف ولد لا یرضع فی نہار رمضان۔ سادات گھرانے میں ایسے صاحبزادے تولد ہوئے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرماتے اپنی والد ماجدہ کا۔ تو بچپن سے ہی آپ کی ولایت کا چرچا اور کرامت کا چرچا ہو رہا تھا۔ اس کے باوصف آپ نے دنیا کے بچوں کو درس اور پیغام یہ دیا، تم اپنے کسی بھی مقام پر روحانیت کی کیوں نہ ہو، علوم ظاہری کی تکمیل و تحصیل کے لیے تمہیں سفر بھی کرنا ہوگا، مشقتوں سے گزرنا بھی ہوگا، اور اس راہ میں ہر تکلیف کو سہتے ہوئے ظاہری مراحل کی تکمیل کرنی ہوگی۔ تو چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی والد ماجدہ سے میں نے ذکر کیا، حالانکہ ابتدا میں حال یہ تھا کہ آپ چلتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کا آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بیل کو ہانک رہا تھا تو بیل مڑ کر کہا ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، کہ اے عبد القادر، نہ آپ اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور نہ آپ کو اس کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے دن ایک مقام پر چھت پر ٹھہر کر دیکھا تو میدان عرفات میں یہ آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھا وقوف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ حجابات اٹھائے، والد ماجدہ سے کہنے لگے کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو والد بزرگوار کا سایہ عاطفہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ والد ماجدہ بہرحال آپ کے شوق علم کی سلسلے میں بہت ہی الحمدللہ حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا بیٹے ضرور جاؤ، اور اپنے پاس سے انہوں نے ایک رقم کو آپ کے پاس محفوظ آپ کی صدریہ میں سی دیا اور فرمایا ایک میری وصیت ہے بیٹا، چاہے کیسے ہی مراحل کیوں نہ آ جائے، ہمیشہ سچ کہنا، کبھی غلط بات زبان سے نہ نکالنا۔ آپ نے والد ماجدہ سے وصیت کو سنا اور اس پر آپ کو اطمینان دلایا۔ اس کے بعد آپ روانہ ہو چکے، تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پہنچے ایک مقام پر جہاں پر آپ نے اور آپ کے ساتھ قافلے والوں نے قیام کیا، تو وہاں لٹیرے اور رہزن رہا کرتے تھے، انہوں نے پورے قافلے پر حملہ کیا اور سب کے ساز و سامان کو لوٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کی طرف بڑھ کر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ بابا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی رقم ہے، اشرفیہ ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ پھر دوسرے نے کہا تو آپ نے یہ جواب دیا، تو شاید وہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق و دل لگی کر رہے ہوں گے، ایسے یہ گزر گئے۔ ایک کے بعد دیگر ہر کسی سے آپ نے یہی جواب دیا، تو سبوں نے اپنے سردار سے کہا کہ بھئی ایک عجیب نوجوان، ایک عجیب صاحبزادے ہمارے اس وقت قافلے میں ہیں، سارے قافلے والے ہم سے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ذرا آپ چل کے بات تو کر لیجئے۔ تو قافلے کا جو لٹیروں کا سردار تھا، رہزنوں کا جو لیڈر تھا، وہ کہنے لگا آ کر کہ بابا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا میری بغل میں سی ہوئی ہے۔ حقیقت میں جب صدری کو دیکھا گیا تو اندر سے واقعیت اشرفیاں برآمد ہوئی۔ تو بادشاہ کا جو ان کا لیڈر تھا، رہزنوں کا سردار تھا، ڈاکوؤں کا جو بڑا تھا، وہ کہنے لگا بابا آپ کو پتا ہے کہ ہم لٹیرے ہیں، رہزن ہیں، سب کا مال لوٹ رہے ہیں، پھر آپ سے تو مال چھپایا جاتا ہے اور آپ ہم سے برملا ذکر کر رہے ہیں، آپ نہ کہتے ہوتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان امی عاہدتنی علی الصدق فی کل الاحوال وانا لا اخون عہد امی۔ بات یہ ہے کہ میری امی جان نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ بیٹے ہر حال میں سچ کہنا، کبھی غلط نہ کہنا۔ میں اپنی امی جان سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کر کے خیانت کا مرتکب تو نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ٹھیک ٹھیک بات تم سے کہہ دی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ میری امی سے میں نے ایک وعدہ کیا، نکلتے وقت یہ سچ کہوں گا، تو میں غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تم کہتے ہو کہ کچھ ہے تو میں نہیں کیسے کہہ سکتا ہوں، ہے تو میں نے ہے کہہ دیا، اس لیے سچ بات تمہارے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ تو آپ کی صداقت ہے بچپنے میں، ابھی آپ حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، بغداد پہنچے نہیں، راستے کا واقعہ ہے، ہمدان کا واقعہ ہے، تو اب سوچئے طالب علمی کا زمانہ ہے، ابھی حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، مسند رشد و ہدایت پر باضابطہ فائز ہو کر ہدایت کا پیغام نہیں دے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اس وقت آپ نے سچائی کا جب مظاہرہ کیا تو اللہ پاک کا یہ کرم ہوا، اس کا فیض یہ ہوا کہ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے اشک رواں دواں ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شہزادے تم اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف
جانا نہیں چاہتے. میرا عجیب حال ہے, میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور میں اس کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہوں, اور میں لٹیرا بن کر لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی کا برتاؤ کر رہا ہوں. فوراً اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. اس نے صدق دل سے توبہ کی اور کہنے لگا کہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں شہزادے آپ کے حق پر میں توبہ کرتا ہوں, پھر کبھی ڈاکہ زنی اور رہزنی نہیں کروں گا. سارے قافلے کے مال کو واپس لوٹا دیا. سارے کے سارے قافلے کے ساتھ جو اس کے اور رہزن تھے وہ کہنے لگے کل انت مقدمنا فی قطع الطریق وانت مقدمنا الان فی التوبہ, کہ آپ لٹیرے پن میں ہمارے سردار تھے تو آج توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. ہم بھی توبہ کرتے ہیں حضرت کے ہاتھ پر, ہم بھی آئندہ سے رہزنی نہیں کریں گے. سبوں نے توبہ کی آپ کے دست حق پرست پر, الحمدللہ اس کا یہ فیض ہوا. تو آپ نے بچپن میں اس واقعے کو ظاہر کر کے تمام بچوں کو میسج دے دیا کہ بچوں اگر تم بڑا بننا چاہو, رب کا محبوب مقرب بننا چاہو تو صداقت شعار بنو, اور اپنی زبان سے کبھی خلاف واقعہ بات نہ کہو, چاہے جان پر کیوں نہ بن پڑے.